السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پروین شاکر۔ جب آنکھ میں شام اترے، پلکوں پہ شفق پھولے، کاجل کی طرح میری آنکھوں کو دھنک چھو لے، اس وقت کوئی اس کو آنکھوں سے میری دیکھے، پلکوں سے میری چومے۔ گریز پا لمحوں کی دہلیز پر کھڑی خوبصورت شاعرہ نے خیال اور اظہار کے دریچوں پر اس لطافت اور آہستگی سے دستک دی کہ اس کی ساری سوچیں شاعری کے سانچے میں ڈھل کر خوشبو کے روپ میں منظر عام پر آ گئیں۔ خوشبو، صدبرگ، خود کلامی اور انکار کی شاعرہ پروین شاکر اردو شعر و ادب میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پروین کی شاعری حقیقت کے انکشاف کی شاعری ہے۔ اس کے خیال کا ابتدائی دریچہ شہر ذات کی جانب کھلتا ہے۔ انکشاف ذات کی جو دھندلی تصویریں خوشبو کی شاعری میں موجود ہیں، صدبرگ، انکار اور خود کلامی نے انہیں واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ پروین شاکر کی شاعری ہر لمحہ جاری سفر کی شاعری ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی کہانی ہے جس میں حیران آنکھوں، شبنمی رخساروں اور اداس مسکراہٹ والی شاعرہ نے لمحہ بلمحہ خود کو کھوجنے کی کوشش کی ہے۔ پروین نے خود اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کہانی نئی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کوئی کہانی نئی نہیں ہے۔ سارا کمال ہمارے اندر کے اس کہانی کار کا ہے جو کہانی میں ایسی دلکشی پیدا کرتا ہے کہ دل خود بخود اس کی جانب کھنچتا چلا جاتا ہے۔ جذبوں کی حقیقت، زندگی کے جمالیاتی پہلو، درد، افسردگی اور اعتماد کے رنگوں سے سجی شاعری میں پروین شاکر آج کی نمائندہ عورت کے روپ میں سامنے آئی ہیں۔ پھول نے ہوا کے لمس سے خوشبو کشید کی، خوشبو جو محبت اور دوستی کی علمبردار ہے اور کسی غم گسار کی طرح اپنے ہمدم کے سارے دکھوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ ہونٹ بے تاب ہنسے، زلف بے وجہ کھلی، خواب دکھلا کے مجھے نیند کس سمت چلی، خوشبو لہرائی میرے کان میں سرگوشی کی، خوشبو لہرائی میرے کان میں سرگوشی کی، اپنی شرمیلی ہنسی میں نے سنی اور پھر جان گئی میری آنکھوں میں تیرے نام کا تارا چمکا۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، میں تو اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے خشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی۔ خوشبو کی شاعرہ نے صدبرگ تک آتے آتے زندگی کے ان گنت رنگ دیکھے۔ اس ارتقائی سفر میں ان کے فن کے ساتھ ساتھ ان کی ذات کو بھی بدلتے ہوئے ماحول کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدبرگ کے آغاز میں پروین نے برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، صدبرگ تک آتے آتے منظرنامہ بدل چکا تھا، میری زندگی کا بھی اور اس سرزمین کا بھی جس کے ہونے سے میرا ہونا ہے۔ رزم گاہے جاں میں ہم نے ایک ساتھ کئی مار کے ہارے اور بہت سے خوابوں پر اکٹھے مٹی برابر کی۔ شام غریباں کی پینٹنگ کیسی بنے گی، کوفہ شہر کے مینارے سبز تو نہیں ہو سکتے نا۔ سچائی جب مخبروں میں گھر جائے تو گفتگو علامتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ صدبرگ کی شاعری میں جذبہ، احساس اور اظہار کی مثلث اپنے عروج پر ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ خارج کی صداقتوں کا ادراک شدید تر ہو گیا۔ منافقت، جھوٹ اور تنقید برائے تنقید سے تنگ آ کر پروین نے احتجاجی لہجہ اختیار کیا ہے۔ اس کی آواز بلندتر ہو گئی ہے، جس کی گونج اس کی ذات کے قلعے سے باہر نکل کر اس کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ صدبرگ میں رزق ہوا کے عنوان سے
پروین کے خیالات ملاحظہ ہوں۔ میرا گناہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے قبیلے میں پیدا ہوئی ہوں جہاں سوچ رکھنا جرائم میں شامل ہے، مگر قبیلے والوں سے بھول یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی زمین میں نہیں گاڑا، اور اب مجھے دیوار میں چن دینا ان کے لیے اخلاقی طور پر اتنا آسان نہیں رہا، مگر وہ اپنی بھول سے بے خبر نہیں۔ سو اب میں ہوں اور ہونے کی مجبوری کا یہ اندھا کنواں جس کے گرد گھومتے گھومتے میرے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور آنکھیں پانی کی، کیونکہ میں نے اور لڑکیوں کی طرح کھوپے پہننے سے انکار کر دیا تھا، اور انکار کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ پروین نے زندگی سے محبت کی ہے، اس کے تمام رنگوں سے لطافت کشید کی ہے۔ وہ ایسی شاعرہ ہے جسے خاموشی اور سناٹے سے وحشت ہے، لیکن وہ زندگی کے کسی روپ سے نفرت نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے، خود کو پانے کی جستجو میں اپنا آپ کھو دینا تو بڑی پرانی بات ہے، پر ہے بہت سچی اور ناگزیر۔ ندرت جذبوں کے جمال کا معیار نہیں ہوا کرتی، جذبے کا حسن تو اس کی سچائی ہے، اور اظہار کی دلکشی اس کا اعتماد ہے۔ سو یہ لڑکی بھی جب آپ سے بات کرے گی تو اس کی پلکیں بے شک بھیگی ہوئی ہوں گی، لیکن ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کا سر اٹھا ہوا ہے۔ جیسے جیسے پروین شاکر کی شاعری اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی گئی، اس کی آواز پر اعتماد اور مسحور کن ہوتی گئی۔ اس شاعرہ نے قلیل مدت میں اردو ادب میں وہ مقام حاصل کیا جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوا۔ پروین کی صلاحیتوں کا اعتراف نہ صرف اندرون ملک بلکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ ان تمام پلیٹ فارمز پر کیا گیا جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے بستے ہیں۔ دہلی ریکارڈر نے انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، "She has given the most beautiful female touch to Urdu poetry." اس نے اردو شاعری کو نہایت خوبصورت نسائی رنگ عطا کیا۔ پروین کے وجود کو محبت کا وجدان ملا تو اس نے شاعری کا راستہ اختیار کیا۔ پروین کی شاعری سر اور لے کی شاعری ہے، اس کے لفظوں میں وہ روشنی ہے جو اداسی کی تاریکی ختم کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ قابل ستائش بات یہ ہے کہ پروین نے ہر انداز میں گفتگو کی ہے۔ اس کی شاعری کبھی سرگوشی اور خود کلامی کا رنگ لیے ہوتی ہے، اور کبھی چیخ چیخ کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ گلا کم گوئی کا مجھ سے بجا ہے، لیکن اے جانے سخن، تو نے کبھی سوچا کہ تیری سمت جب میں آنکھ بھر کر دیکھتی ہوں تو میری ہلکی سنہری جلد کے نیچے اچانک اتنے ڈھیروں ننھے ننھے سے دیے کیوں جلنے لگتے ہیں۔ پروین نے اپنے دکھوں اور محرومیوں کی داستان کو نہایت حوصلے سے بیان کیا ہے۔ درد کی آگ میں جلنے والی یہ شاعرہ پھولوں کی مسکراہٹ، چڑیوں کے گیت اور بارش کے ترنم کو ایسی بے ساختگی سے بیان کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے دل یہ حقیقت تسلیم کرنے سے منکر ہو جاتا ہے کہ اس شاعرہ کی زندگی میں عذاب کی پیامبر کوئی رات بھی آئی ہوگی۔ آج پروین شاکر کا شمار نسائی جذبات کی ترجمان شاعرات میں ہوتا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ اس نے کسی مقام پر اپنی شناخت سے منہ نہیں موڑا۔ وہ جو ہے اور جیسی ہے اپنی شاعری میں مجسم ہو گئی ہے، اور یہی پروین شاکر کے فن کا کمال ہے۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔